بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، پروگرام الف میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد. خواتین و حضرات، پروگرام الف میں ہم اپنے عہد کے سماجی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، ان موضوعات پر کہ جن پر بات کرتے ہوئے ہم عام طور پر ہچکچاتے ہیں. الف کی یہ کوشش ہے کہ امت مسلمہ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی گرہ نہ رہے اور ہر موضوع پر کھل کر گفتگو ہو. آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں فرقہ واریت، اسباب، نتائج اور سد باب. اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے اپنے عہد کے ممتاز علماء، دانشوروں، صاحب نگاہ افراد کو جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا مختصر تعارف آپ کے سامنے کراتا چلوں. خواتین و حضرات، میرے دائیں ہاتھ پر تشریف فرما ہے ملک کے ممتاز عالم دین، صاحب نظر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. ان کے بارے میں کیا عرض کروں، سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں. میرے بھائی پر تشریف فرما ہے محترم احمد جاوید صاحب. خواتین و حضرات، احمد جاوید صاحب کا تعلق علامہ اقبال اکیڈمی لاہور سے ہے. ممتاز عالم دین ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، فلاسفر ہیں. اس کے علاوہ دینی موضوعات پر آپ کی بھرپور نگاہ ہے. خواتین و حضرات، محترم علامہ محسن مظفر نقوی صاحب. خواتین و حضرات، لا تعداد کتابوں کے مصنف، ممتاز عالم دین. چوتھے اور آخری شریک، ممتاز قانون داں، سابق وفاقی وزیر قانون، محترم اقبال حیدر صاحب. ہم چاہیں گے پروگرام کا آغاز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کیا جائے. ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دیکھو تفرقہ مت ڈالنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپ یہ فرمائیے کہ ان تمام احکامات، ان تمام درس کے باوجود ہماری صفوں میں یہ فرقہ بندی یہ کیسے آ گئی، اسباب کیا ہیں؟ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں خاص طور پر زمانہ ماضی قریب میں بہت شدت اختیار کر گئی، اس کے اسباب ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو ام الاسباب ہے، تمام اسباب کی جڑ اور ماں، وہ ہمارا قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امت میں قرآن سے دوری کیوں پیدا ہوئی؟ میرے نزدیک سب سے پہلا مسئلہ تو بالکل طبعی تھا، نیچرل. اسلام کا ایک دور تھا تحریکی دور، انقلابی جد و جہد ہو رہی تھی. اس کے بعد اسلام ایک ریاست کی شکل اختیار کر گیا. ان دونوں ادوار کے تقاضوں میں بڑا فرق ہے. پہلے دور میں ایک جذبہ جہاد، قربانی، اس کی اشد ضرورت تھی، جس کے لیے اصل ایمفیسس ایمان پر تھا، یقین پر تھا، جس کا سرچشمہ قرآن ہے، لہذا قرآن ہی اوڑھنا بچھونا تھا. ریاست کے دور میں آنے کے بعد اصل مسئلہ قانون کا بن گیا، اور قانون ظاہر بات ہے کہ اس کا بڑا حصہ جو ہے اسلامی قانون کا، قرآن مجید کا تو شاید ایک پارے کے برابر بھی وہ اتنا نہ بنے آیات کہ جن سے احکام اخذ کیے گئے. لیکن اصل جو باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز آئی ہیں وہ حدیث اور پھر اس کے اندر مرتب ہونے والی فقہ. تو ریاست کے دور میں آ کر حدیث اور فقہ پر جو توجہ ہے مرکوز ہو گئی، قرآن کچھ بیک گراؤنڈ میں فیس ہوا. تیسرے مرحلے میں جب اسلام نے بقول علامہ اقبال امپیریلزم کا دور کا آغاز ہوا، اب یہ ملوکیت تھی، چاہے وہ بنو امیہ کی خلافت کہلاتی ہو اور چاہے وہ بنو عباس کی اور چاہے پھر آل عثمان کی، یہ سب ملوکیت تھی. اور علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریلزم سے تعبیر کیا. اب آ کر حکومت کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیچھے ڈال دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مستکبرین کی جو مذمت کرتا ہے، مترفین کی جو مذمت کرتا ہے، سرمایہ داری کی جو مذمت کرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعلیمات عوام میں ہوں. لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ اور یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطاؤں پیچا ہو کر رہ جائیں، قرآن سے ان کی دلچسپی نہ رہے. چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی. اگرچہ مغرب کی طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالی حصے قسم کی زبان بن گئی.
مشرق کی طرف چلا ہے تو ایران میں موجود تھا، ایران کی زبان، فلسفہ، ادب، اس کی شاندار تاریخ تھی، لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ. اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی. قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا، اس کا مصرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا ایصال ثواب کر دو، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. بآیات اشترا کارے جنی نیس کے از یاسین او آسا بمیری، مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سے جان نکل جائے. اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑیں مضبوط ہوتی اب چلی چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر، اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرا بات تھوڑی سی کاٹ دی وہ تقلید جامد. چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کی طرف توجہ نہیں رہی تو اب تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا. اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے. پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں، اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے، سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی. سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں شیعہ اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی، ان کے درمیان جب کلش رہی کئی صدیوں تک. ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا. تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے، کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے. احمد جاوید صاحب،